موت ایک دردناک حقیقت ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس آخری لمحے کو باہیں کھول کر گلے لگا لیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم رہیں نہ رہیں مگر ان کی قوم ہمیشہ زندہ رہے۔ ایک ایسا ہی نام تھے ہزاروں سال پرانی تہذیب کے وارث آیت اللہ خامنائی، جنہیں کہا گیا کہ وہ شیلٹر میں چلے جائیں، مگر انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ موت تو برحق ہے، آنی ہے تو پھر کھل کر آئے، میں چھپ کر کسی شیلٹر میں نہیں بیٹھوں گا۔ مگر یہاں سوال یہ ہے کہ اسرائیل آخر ان تک پہنچا کیسے؟ کیا ایران کے اندر اسرائیل کا مضبوط نیٹ ورک بن چکا ہے؟ یہ سوال آج ہر عام آدمی کے ذہن میں ہے۔ یہ بات ہے 28 فروری 2026 کی صبح کے تقریباً 8 بج رہے تھے۔ یہ صبح ایران کے شہر تہران کے لیے ایک نارمل صبح کی طرح تھی۔ سڑکوں پر گاڑیوں کا شور تھا، چہل پہل شروع ہو چکی تھی، بازاروں میں رش بڑھنے لگا تھا۔ کام کاج میں مصروف ایرانی لوگوں کے لیے کچھ نیا نہ تھا، سب معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اپنے دفتر میں موجود حکومت کے کچھ لوگوں کے ساتھ اجلاس میں مصروف تھے۔ ایرانی حلقوں میں اسرائیلی ممکنہ حملوں کو لے کر تشویش ضرور تھی، مگر کچھ کنفرم نہ تھا کہ اسرائیل حملہ کب اور کیسے کرے گا۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ 8:10 پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد تہران کے مختلف مقامات یکے بعد دیگرے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ سب کو لگا کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اسرائیل نے ایران کے مختلف اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ چند لمحوں بعد ہی عالمی خبر رساں ادارے روئٹرز پر ایک خبر نمودار ہوتی ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، اعلیٰ حکام اور ان کے اہل خانہ شہید ہو گئے۔ اہل خانہ جن میں ان کی بیٹی، داماد اور نواسی شامل تھیں۔ یہ خبر جب منظر عام پر آئی تو مسلم دنیا میں ستہ طاری ہو گیا۔ کسی کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ سب کیسے ہو گیا۔ اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا کہ فضائی حملے میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو مار دیا گیا ہے۔ عوام کے اندر تشویش بڑھتی جا رہی تھی کہ یہ بات درست بھی ہے کہ نہیں، کہ کیا اب ہمارے لیڈر اس دنیا میں نہیں رہے۔ ایران کی جانب سے پہلے تو مسلسل اس بات کی تردید کی جا رہی تھی۔ ایران کے نیشنل ٹیلی ویژن پر رات کے دوسرے پہر یہ دردناک خبر پڑھی جاتی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ان کی شہادت کا سن کر ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے، مگر ایک سوال تب بھی لوگوں کے ذہنوں پر سوار رہتا ہے کہ کیسے ایک ملک کے سب سے بڑے اور حساس رہنما کو اتنی آسانی سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا ایران کی سیکیورٹی اس قدر کمزور ہو چکی ہے؟ کیا ایران کے اسپائز گھر، گلیوں اور دفاتر تک پہنچ چکے ہیں؟ اسرائیل اور امریکہ نے اس حملے کو ایک بڑے فضائی آپریشن کا حصہ بتایا، جس میں اسرائیل اور امریکہ کے فوجی طیارے، میزائلز اور اسمارٹ اسٹرائک سسٹمز استعمال ہوئے۔ یہ کارروائی چند منٹوں میں ختم کی گئی، لیکن اس کی منصوبہ بندی کئی سالوں سے جاری تھی۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق اسرائیل ایرانی سپریم لیڈر پر حملہ کرنے کے لیے کوئی 1-2 دن نہیں بلکہ کئی برسوں سے پلاننگ کر رہا تھا۔ اس حملے کے لیے اسرائیل نے برسوں پر محیط خفیہ انٹیلیجنس مہم چلائی۔ کئی برسوں سے تہران کے ٹریفک کیمروں کو ہیک کر کے نگرانی کی جا رہی تھی۔ تہران کے ٹریفک کیمروں سے لی گئی تصاویر کو خفیہ طور پر تل ابیب اور جنوبی اسرائیل میں موجود سروسز تک منتقل کیا جاتا رہا۔ ان کیمروں کا زاویہ خاص طور پر اہم تھا، جس کی مدد سے سیکیورٹی اہلکاروں کی روزمرہ کی سرگرمیوں، گاڑیاں پارک کرنے کے مقامات اور کمپاؤنڈ کے اندرونی معاملات پر نظر رکھی جاتی رہی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے پیچیدہ الگوریتمز اور سوشل نیٹ ورک انالیسس کے ذریعے سیکیورٹی گارڈز اور دیگر متعلقہ افراد کی رہائش، ڈیوٹی اوقات اور سفر کے راستوں اور ذمہ داریوں کا مکمل پیٹرن آف لائف تیار کیا، تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ مخصوص وقت پر کون، کب اور کہاں موجود ہے۔ یہ کارروائی صرف کیمروں تک محدود نہیں تھی، بلکہ موبائل فون ٹاورز میں خلل ڈالنے جیسے اقدامات بھی کیے گئے تاکہ حفاظتی عملے کو ممکنہ وارننگ نہ مل سکے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے ایک عہدیدار کے بقول کہ ہم تہران کو ایسے جانتے تھے جیسے یروشلم کو جانتے ہیں۔ یہ حملہ اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ کارروائی کا نتیجہ تھا۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق یہ حملہ بڑے پیمانے پر فضائی اور گولہ باری کی صورت میں انجام دیا گیا، جس میں اسپیرو نامی پریسیشن میزائلز اور ہوائی جہازوں کی مدد شامل تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے رہنما کو نشانہ بنانا
محض تکنیکی کامیابی نہیں بلکہ سیاسی فیصلہ بھی تھا۔ امریکی حکام اور CIA کے مطابق کہ جب یہ طے ہوا کہ جب خامنہئی اپنے دفتر میں اعلیٰ قیادت کے ساتھ موجود ہوں گے تو اسے موزوں موقع سمجھا جائے گا۔ ایسی خفیہ کارروائیوں کی تفصیلات شاید کبھی بھی منظر عام پر نہ آئیں، کیونکہ ان میں استعمال ہونے والے ذرائع اور خفیہ طریقہ کار کو محفوظ رکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ایران نے سپریم لیڈر کی موت کے بعد ایک عبوری کونسل قائم کی تاکہ آئینی عمل کے تحت نئے سپریم لیڈر کے انتخاب تک ملک چلایا جا سکے۔ ملک بھر میں 40 روزہ سوگ اور سرکاری تعطیلات کا اعلان ہوا اور عوامی، مذہبی اور سیاسی رد عمل جاری رہا۔ ایران نے اتنے بڑے حملے کے بعد صہیونی سرزمین کو نشانہ بنایا۔ ایران کی سرزمین پر متعدد میزائلز فائر کیے گئے۔ ساتھ ساتھ ایران نے خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ عرب میڈیا نے بتایا کہ ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر 450 میزائلوں اور 1140 ڈرون سے حملے کیے گئے۔ اس کے علاوہ پاسدارانہ انقلاب کے ایک سینئر مشیر نے دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے اور وہاں سے گزرنے کی کوشش کرنے والے ہر جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایرانی کمانڈر چیف کے مشیر ابراہیم جباری نے کہا کہ اگر کوئی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو ایرانی بحریہ اور پاسدارانہ انقلاب اسے تباہ کر دیں گے۔ واضح رہے کہ آبنائے ہرمز کا شمار دنیا کی اہم ترین سمندری گزرگاہوں میں شمار ہوتا ہے، جہاں سے عالمی تیل کی ترسیل تقریباً 20% کی جاتی ہے۔ ممکنہ بندش کے باعث عالمی توانائی منڈی میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ اگر یہ جنگ طویل چلی تو دنیا کو انرجی کرائسس فیس کرنا پڑیں گے۔ ایران اپنے ایک ایسے رہنما جو نڈر اور بہادر تھا، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ پر چل پڑا تھا، جس کا سر جھکا نہیں، بے شک ڈٹ گیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد خود کو کیسے سنبھالتا ہے اور اپنے لیڈر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کس حد تک جائے گا۔